خاتون محترم ہے بہت بڑی عظمت والی، اس کا میلاد اور ایک بچے کا میلاد جو بڑی ہی عظمت و شان والا ہے۔ پھر اگر کچھ وقت میں گنجائش دی تو پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میلاد، اور تھوڑی سی اور فرصت مل گئی تو 11ویں شریف کا مہینہ حضرت غوث الورا کا میلاد۔ یہ عقیقے کی مناسبت سے یہ میں نے موضوع منتخب کیا، اور ایک بڑا مزیدار نقطہ بھی میرے ذہن میں آیا کہ کل تھی 4 ربیع الثانی، حضرت بابا جی کا چاند کی تاریخ کے حساب سے عرس پاک، تو ابھی مجھ پر یہ ایک نقطہ ظاہر ہوا کہ 4 اور 7 11 جس دن بھی بڑی 11ویں شریف ہوگی دن وہی ہوگا بابا جی کے بھی عرس کا۔ کل منگل تھا، بڑی 11ویں منگل کو ہے، جو بڑی 11ویں سوموار کو آئے گی بابا جی کا اور سوموار کو آئے گا، جو بڑی 11ویں جمعے کو آئے گی بابا جی کا اور جمعے کو آئے گا۔ اور 18 کو مغوی علیہ رحمۃ اللہ علیہ سلطان المشائخ کا بھی وہی دن آتا ہے، وہ بھی وہی دن ہے، چشتیوں کا ذکر ہے، یہ قادریوں کا، اور یہ بابا جی جو چشتی و قادریوں سب کے لیے محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ اب غوث پاک کی بات آئی تو بابا جی کی زبانی ایک بات، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہدایت شریف کی جو پہلی نعت ہے نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اس نعت شریف کا مقدہ لکھا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ بابا جی بیان کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ نے حرم شریف میں مکہ مکرمہ میں یہ نعت کہی، نعت چلتی جا رہی ہے، نعت کے اشعار وارد ہو رہے ہیں، آپ کہتے جا رہے ہیں کہ ادھر سرکار کا جلوہ نظر آیا اور سرکار کے پہلو میں غوث الورا نظر آئے۔ تو یہ منظر دیکھ کر حضرت الامام نے کہا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ بابا جی کا یہ فیضان اہل سنت و جماعت میں نئی جان، بے شک نئی زندگی، نئی فضا، نیا ماحول، کہ پہلے یہی طنز کیا جاتا تھا، یہ تو قومی تاریخ قومی معاملات مل کر تو حصہ ہی کوئی نہیں، یہ تو میلاد مناتے ہیں اور 11ویں کھاتے ہیں اور قوالیوں پہ جھومنے والے ہیں، ان کا اور کام ہی کوئی نہیں۔ تو بابا جی نے دنیا پہ یہ ثابت کیا کہ ہم سچے سنی، ہم میلاد والے بھی ہیں، ہم 11ویں والے بھی ہیں، نہ تو قوالی پہ جھومنے والے بھی ہیں، اور نہ ناموس رسالت کی خاطر میدان میں گردنیں کٹانے والے بھی ہیں۔ ختم نبوت ختم نبوت
جب تک سورج چاند رہے گا جب تک یہ جہان رہے گا جب تک وہ جہان رہے گا غوثیہ علماء اہل سنت فقر اہل سنت ایک صوبے کا ہو وزیر اعلیٰ، اس کے پاس ساری سرکاری مشینری، ادھر تک ہو رہے گل میں گل سننے والی نہیں ہے، مچھلی کا بات سننے میں بابا جی کی شان آپ کو بتانے لگا، میں میلاد میں آؤں گا انشاءاللہ۔ صاحب بیان کر رہے ہیں کہ لاہور میں ہوا تھا وکیلوں کا ڈاکٹروں سے جھگڑا، اس کے بعد وکیلوں نے وہ ریلی کا اور دھرنے کا پروگرام بنایا، تو جب یہ پروگرام بن رہا تھا نا تو ہر کسی نے، جتنے بھی وہاں موجود تھے نا، انہوں نے بہانے بنانے شروع کیے۔ کسی نے کہا میں بیمار ہوں، کسی نے کہا میری بیوی بیمار ہے، یا میرا بچہ بیمار ہے، میرا فلاں کام ہے، یوں کر کر کے کھسکنا شروع کر دیا۔ تو ایک سیانہ سا وکیل بولا ہم سارے مولانا خادم حسین کے خلاف باتیں کرتے تھے، اس کو بھی تو فون آتے ہوئے، اس وقت بھی یہ سب کچھ تشدد کیا جاتا تھا، یہ ظلم کیا جاتا تھا، اس کو بھی دبایا جاتا تھا، ساری باتوں کے باوجود وہ مرد مجاہد ویل چیئر پہ میدان میں آ کے ڈٹ جایا کرتا تھا۔ باتیں بنانی بڑی آسان ہے، ہر کوئی باتیں بنا لیتا ہے۔ ابھی میں کہنے لگا تھا ایک صوبے کا ہو وزیر اعلیٰ اور بڑے بڑے بال بھی رکھے ہوئے ہوں، اور اس کے پاس ساری سرکاری مشینری بھی ہو، اس کے پاس پولیس فورس بھی ہو، اسلحہ بھی ہو، اور کیا ہے جو ایک وزیر اعلیٰ کے پاس، وہ اپنے صوبے میں بادشاہ ہوتا ہے، کرینے صاحب سب کچھ لے کے آ رہے ہیں، اور جو اسلام آباد قریب آتا گیا وہ اپنے ورکروں کو ایسے ہی چھوڑ کے خفیہ طریقے سے کہیں چھپ گیا، خفیہ طریقے چلا گیا کہیں، 24 گھنٹے کے بعد برآمد ہوا۔ دعویٰ تھا کہ ہم جناب ڈی چوک میں پہنچیں گے اور وہاں دھرنا دیں گے۔ جیسے ہی فوج کو دیکھا ہے تو سارے جذبات ہیں وہ سرد ہو گئے، وہ چھپ گیا، سامنے نہیں آیا۔ ڈی چوک اور فیض آباد یہ میدان بھی گواہی دیں گے، دیتے رہیں گے کہ تم سارے بہانے بنا کے کھسک جاتے ہو، لیکن نبی کا وہ سچا عاشق جسے دنیا امیر المجاہدین کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ تمام تر خطرات سے بے نیاز ہو کر میدان عمل میں ڈٹ جایا کرتا تھا۔ کہ عزم نے اہل سنت کو نئی زندگی عطا کی ہے، نئی جرأت عطا کی ہے، اور ایسا عظیم قائد کہ پورے عالم اسلام میں اب جس کا نام گونج رہا ہے۔ احباب گرامی، سرکار کے میلاد کی بات کی گئی، بچوں کے عقیقے کی خوشی میں میں نے کہا میں بھی وہ میلاد بیان کروں گا۔ ایک بچی کا میلاد ہے، عقیقہ ہے، ایک بچے کا ہے، تو اب میں جستہ جستہ قرآن پاک سے وہ 2 میلاد عرض کرتا ہوں کہ وہ بچی جس کا میلاد قرآن نے بیان کیا وہ کون؟ بنی اسرائیل کی 2
پارساز پاک باز بہنیں ہیں، بنی اسرائیل سے تعلق ہے۔ ایک کا نام حنا ہے، دوسری کا نام عیشا۔ عیشا زوجہ ہے زکریا علیہ السلام کی اور ماں ہے یحییٰ علیہ السلام، اور حنا زوجہ ہے اس عمران کی جس کے نام پہ قرآن کی سورت ہے، سورۃ العمران، آل عمران کی سورت، سورہ آل عمران البقرہ کے بعد۔ وہ حنا زوجہ عمران، اللہ تعالیٰ نے آس لگائی تو قرآن بیان کر رہا ہے اب اللہ والوں کے میلاد کی کتنی اہمیت ہے۔ دیکھو نا، یہ میلاد کیوں مناتے، دیکھو یہ شور مچا رکھا ہے انہوں نے، دیکھو قرآن بیان کر رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا۔ عمران کی زوجہ حضرت حنا حاملہ ہے، پیٹ میں اب جو ہے وہ تو اللہ جانے کے پیٹ میں کیا ہے، لیکن حنا کی رب سے محبت دیکھیے، رب سے کیا کہتی ہے، رب انی نذرت لک ما فی بطنی، میرے مالک میں نے یہ نظر مانی، میں نے جو میرے پیٹ میں اس کو میں نے تیرے نام کیا، اس کو میں نے تیرے دین کے لیے وقف کیا۔ اب یہ تو پتہ نہیں کہ وہ پیدا ہونے والا بچہ ہوگا کہ بچی ہوگی، اس کی محبت کیا دیا، جو میرے پیٹ میں ہے اس کو میں رب کے نام پہ وقف کروں گی، اس کو میں دین کا علم پڑھاؤں گی، دین کا خادم بناؤں گی۔ یہ نظر مانی حضرت حنا نے، اور جب جنم دیا، بچی کو جنم دے دیا، بچی کو جنم دے دیا، اب یقیناً یہ خیال آیا ہوگا اب یہ بچی پیدا ہو گئی، اس کو میں کیسے وقف کروں، یہ کیسے دین کی خدمت کرے گی۔ رب انی وضعتها انثی، میں نے تو بیٹی کو جنم دے دیا۔ رب نے تسلی دی، میری بندی تم پریشان نہ ہو، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ تو نے ایسی بچی کو جنم دیا ہے کہ اس جیسی دین کی خدمت کوئی مرد نہیں کر سکتا، مرد اس کے ہم اللہ نہیں ہے۔ حضرت مریم پیدا ہو گئی، مریم کا لفظی معنی خادمہ، اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والی۔ اب حضرت مریم سلام اللہ علیہا جو بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اب ان کو وقف کرنا ہے، حرم کے وقف کرنا ہے۔ اب یہ موقع آیا کہ اب اس کو مریم کی کفالت کون کرے گا؟ ہر کسی کی خواہش، ہر درویش، ہر ولی، اللہ والے کی یہ خواہش کہ مریم کی کفالت کا کام مجھے سپرد کیا جائے، یہ خدمت میرے سپرد کی جائے، کہ جو اللہ کے دین کے لیے وقف ہو جائیں ان کی خدمت کرنا یہ اللہ والوں کی طرف ہے۔
یہ دنیا داروں کا مزاج نہیں ہوتا. وہ تو کہتے ہیں یہ تو علم اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں. یہ حفظ کرا دیا تو کیا کیا, تجوید پڑھا دی تو کیا کیا, اس کو ڈاکٹر بنایا ہوتا, انجینئر بنایا ہوتا. اور اگر کچھ دیتے بھی ہیں تو احسان کرتے ہیں, لیکن جو دین کے لیے وقف کیے جائیں ان کی شان, ان کا مقام اور مرتبہ یہ اللہ کے نبی جانے یا اللہ کے ولی جانے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہر کسی کی یہ خواہش ہے کہ مریم کا کفیل میں بنوں, تو پھر قرآن اندازی کرنی پڑ گئی. چلو قرآن اندازی کر کے فیصلہ کرتے ہیں کہ مریم کا ذمہ دار خدمتگار کون ہوگا. قرآن اندازی کرنے کا بھی عجیب انداز. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ فرمایا, وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُرُ مَرْيَمَ. اے میرے حبیب, ظاہراً تو آپ وہاں موجود نہ تھے جب وہ آپس میں بحث کر رہے تھے کہ کون مریم کا کفیل ہوگا. فیصلہ کرتے کہ قرآن اندازی ہونی چاہیے, جس کے نام پہ قرآن نکلے وہ مریم کا کفیل بن جائے. اے میرے محبوب, یہ باتیں پہلے ہو چکی. آپ کی ولادت سے کچھ 600 سال پہلے یہ تو سب کچھ ہو چکا, اور آپ یوں بتا رہے ہو جیسے آپ پاس تھے, یہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہے تھے. اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہو. اب قرآن اندازی کیسے کی گئی؟ یلقونا کلمے ڈال رہے ہیں, ایسے نہیں جیسے حسابیے کرتے ہیں, ڈرامے باز حسابیے. یہ جی میں ایسے پھینکوں لگے سے اس کا منہ ادھر ہوا تو آپ کامیابی, ادھر ہو گیا تو آپ کی ناکامی ہے. یہ ڈرامے بازیاں. وہاں فیصلہ کیسے ہونا تھا, یہ کاغذ پر نہیں لکھا جاتا تھا. وہ کلمے تھی, وہ پتھروں پر کھدائی کر کے وہ لکھتے تھے. وہ کلمے تھی لوہے کی, کلمے ہیں لوہے کی, اور ڈالی ہے دریا میں. جس کی قلم نہیں ڈوبے گی اللہ کی تائید اس کے ساتھ ہوگی. وہ لوہے کی کلمے ڈالی دریا میں, حضرت زکریا علیہ السلام کا لوہے کا قلم پانی پہ تیرتا رہا. کہتے یوں کھڑا ہو گیا جیسے مٹی میں گاڑ دیا گیا ہو, پانی پر یوں کھڑا ہو گیا. زکریا علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے کفیل مقرر ہو گئے. اب حضرت مریم سلام اللہ علیہ بیت المقدس میں ہے. بیت المقدس کی شرقی جانب کو حجرہ ہے, اس میں ان کا قیام. ہاں کوئی دوسرا جا نہیں سکتا سوائے حضرت زکریا علیہ السلام کے. کوئی ادھر دیکھ نہیں سکتا, کوئی جھانک نہیں سکتا. زکریا علیہ السلام مریم کے پاس جاتے ہیں, ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں. جو ضرورت کی چیزیں دینے کے بعد تالا لگا کے دوسرے امور میں لگ جاتے ہیں. اب مریم اندر ہے اور تالا لگا ہوا. جب زکریا علیہ السلام آتے, تالا کھولتے, اندر داخل ہوتے ہیں. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کلما, جب بھی ایک بار ایسے نہیں ہوا. کلما دخل علیہا زکریا المحراب, عبادت کے گوشے میں جب بھی زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس جاتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں؟ وجد عندہا رزقا,
مریم کے پاس رزق موجود ہے، اور رزق بھی کیسا ہے؟ بے موسم کے میوے ہیں، جن پھلوں کا موسم نہیں وہ بھی وہاں موجود ہے۔ زکریا علیہ السلام سوال کرتے ہیں، قال یا مریم انا لک ھذا، یہ رزق، یہ میوے کہاں سے آ گئے؟ یہ کس نے پہنچا دیے؟ یہ کس نے پہنچائے ہیں؟ دروازہ تو بند تھا، کوئی آ نہیں سکتا، اور یہ میوے بھی بے موسم کے ہیں، یہ کیسے آئے؟ قالت هو من عند اللہ۔ سوال کیا تھا؟ انا لک ھذا، آنا ذرا علماء کی دلچسپی کے لیے، آنا اس میں اشارہ قریب کے لیے ہے۔ یہ میوے کہاں سے آئے؟ یہ رزق کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ۔ اے مریم کے پاس وہ جو غیب کی ضمیر ہے اس سے کیوں بیان کر رہی ہیں؟ یہ عام رزق نہیں ہے۔ اگر زمین کا ہوتا، کسی انسان نے لا کے رکھا ہوتا، حاضہ ہی سے جواب دیتی، اس بندے کا نام لے لیتی، ایسے نہیں کہا ہوا من عند اللہ۔ یہ عظمت و شان والی روزی، یہ برکت والا رزق اللہ نے بھیجا ہے۔ واہ واہ، قالت هو من عند اللہ۔ اللہ والوں کی یہ شانیں ہیں، اللہ کی ان سے محبت ہے، اللہ کی ان پہ رحمت ہے، اللہ کی ان سے قدرت کا ظہور ہوتا ہے۔ اب مضمون تو یہ بہت وسیع ہے، لیکن میں باتوں کو اور طرف بھی لے جاؤں گا، اور میں عقیدے کی بہت ساری باتیں یہاں کہہ سکتا ہوں، لیکن میں بات آگے لے کے جا رہا ہوں۔ یہ مریم نے اتنا خوبصورت جواب دیا، زکریا علیہ السلام کو خیال آیا کہ یہ تو جگہ بڑی برکت والی ہے، یہ تو بچی بڑی شان والی ہے، جس کے لیے رب کی طرف سے بے موسم کے میوے آ رہے ہیں، یہ تو بڑی عظمت والی ہے، تو پھر اس جگہ دعا مانگنی چاہیے۔ زکریا علیہ السلام کی کبھی اپنی اولاد نہیں تھی، تو اللہ سے پھر دعا کی، یہ مقام ہنالک دعا زکریا ربہ، کہ جو رب مریم کو بے موسم کے میوے دے سکتا ہے، وہ رب مجھ بوڑھے کو اولاد بھی دے سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی جس مقام پر اللہ کے ولی رہتے ہیں وہاں اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس لیے ان مقامات پر دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اسی لیے تو ہم اولیاء کے مزارات کے پاس دعائیں کرتے ہیں کہ وہ بھی، ان پر بھی رحمت نازل ہو رہی ہے، اللہ والے، اس لیے ورنہ قبریں اور بڑے بڑے ماربل لگے ہوئے تھوڑی قبریں ہیں، تھوڑی قبریں ہیں، ہر شہر میں بڑے بڑے قبرستان ہیں، بڑی بڑی قبریں ہیں، اور ہم ماربل چومنے نہیں جاتے، ہم اللہ والے کی جو اللہ سے نسبت ہے اس کا رب کی بارگاہ میں واسطہ پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اس مقام پر رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، ہنالک دعا زکریا ربہ، اس مقام میں زکریا علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ مجھے ستھرا سا بیٹا، یہ پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ یہ جو کام نہیں ہونے والا، بظاہر ان ہونا کام، جب بندہ انتہائی بوڑھا ہو جائے اولاد کے قابل نہیں رہتا، لیکن مریم کی یہ شان دیکھی تو زکریا علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ جو رب
ताला ने यहया अलैहिस्सलाम की बशारत की। यहया एक बेटा अता होगा, इस नाम का इससे पहले कोई नहीं हुआ। सय्यदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन, वो सैयद होगा, सरदार होगा। सय्यदन व हसूरन, वो बदी के करीब, बदी का तो सबूर नहीं होगा उसकी जात, व नबिय्यन मिनस सालिहीन, और आपका कुर्बे खास पाने वाले नबियों में उसका शुमार होगा। फिर ये यहया अलैहिस्सलाम उस दुआ का समरा, यहया अलैहिस्सलाम से पहले भी जो दुआ मांगी अल्लाह ने बशारत दे दी। ज़करिया अलैहिस्सलाम कहते हैं या अल्लाह फिर मुझ बूढ़े को इसी हालत में बेटा मिलेगा या जवानी लौटा के अता की जाएगी? काला कज़ालिक, ना इसी तरह इसी हालत में फिर आप कादिर है, तो या अल्लाह मुझे कोई निशानी दे दे, मुझे कोई निशानी दे दे। तो अल्लाह ताला ने निशानी अता फरमाई। ये इस बात की निशानी के आपकी अहलिया के वतन में अल्लाह का वो पैगंबर तशरीफ ला चुका है, वतन मादर में आ चुका है। और निशानी क्या है कि जब ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह का जिक्र करना चाहते तो ज़बान चलती थी, और जब किसी बंदे से कोई और बात करना चाहते तो आपकी ज़बान पे वो कलमात नहीं आती। ये निशानी थी, ज़बान सही है, अल्लाह ने कोई आई नहीं छीनी। कोई ये न समझे कि अल्लाह ने बोलने की कुव्वत ले ली थी, ये बात नहीं। जब अल्लाह का नाम लेना चाहते, अल्लाह का जिक्र करते, ज़बान चलती थी। जब दुनिया वालों के साथ बात करना चाहते तो फिर वो ज़बान पे जारी नहीं होती। ये इस बात की निशानी थी कि वो बशारत पूरी हो गई। यहाँ भी इशारा था कि ज़बान जिक्र पे चलती है और बातों पे नहीं चलती। ये भी तो आपकी कुदरत की जलवागरी है। तो अल्लाह ताला ने यहया अलैहिस्सलाम अता किए। ये अहबाब गिरामी मज़मून बहुत सारे इसकी जुज़ियात हैं, बहुत सारी बातें, लेकिन वक्त इतना हो चुका कि अगर मैं 8 बजे बयान शुरू कर लेता ना, 8:30 बजे शुरू कर लेता तो मैं आपको और ईसा अलैहिस्सलाम का मिलाद भी सुना देता, मैं गौसे पाक का भी मिलाद सुना देता। लेकिन महफिलों का सिलसिला तो भी चल रहा है, ये तो रोज़ाना ही महफिलें हैं। ये तो पूरा हफ्ता इसी तरह गुजरेगा, कोई दिन भी खाली नहीं है, बल्कि 2 महफिलें भी हैं। तो किसी और महफिल में बाकी बयान हो जाएगा। अब मैं आपका मजीद इम्तिहान नहीं लेना चाहता, मैं आप पर मजीद मुसल्लत नहीं लेना चाहता। बात हुई है जो मोहब्बत से की जाए और मोहब्बत से सुनी जाए। तो मिलाद बयान किया कुरान से, और बस 1 मिनट में एक बात आपको बता के बात खत्म करता हूँ। यहाँ पाकिस्तान में बड़ा शोर है, ये जुलूस क्यों निकाले जा रहे हैं, ये बिद्दत है, और ये मुख्तलिफ दलीलों से लगे हुए। और जैसे मैंने वो जुलूस भी बताया था कि इंडिया के शहर कानपुर में जो बंदियों ने मिलाद का जुलूस निकाला, और इतना बड़ा जुलूस, कहते हैं 4 लाख बंदे इसमें जुलूस में शरीक होते हैं। 1913 से निकाला जा रहा है। ये जुलूस 14.5 किलोमीटर का फासला तय करता है। हर मज़हब के लोग इसमें शरीक होते हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा जुलूस निकाला जाता है। 12 रबीउल अव्वल को जुलूस मुहम्मदी के नाम से उसमें झंडे भी